آگرہ کے پاس سکندرا میں کھڑا اکبر کا مقبرہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں بلکہ ایک بادشاہ کی سوچ، اس کا فلسفہ اور اس کے دور کی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے زندگی میں ہی اپنی آخری آرام گاہ کی تعمیر شروع کروا دی تھی، لگ بھگ 1602 عیسوی کے آس پاس، جب سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ تب اکبر نے چاہا کہ اس کا مقبرہ بھی اسی طرح الگ اور بے مثال ہو جیسے اس کی حکومت اور اس کی سوچ تھی۔ 1605 عیسوی میں اکبر کا انتقال ہو گیا اور یہ ادھوری عمارت اس کی خاموشی کی گواہ بن گئی۔ پھر ان کے بیٹے جہانگیر نے باپ کے خواب کو مکمل کیا اور 1613 عیسوی میں اس مقبرے کا کام پورا ہوا۔ کہتے ہیں اس پر تقریباً 15 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اس دور کے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ یہ لال بلوہ پتھر سے بنی یہ 5 منزلہ عمارت دور سے ہی اپنی شان اور جلال کا احساس کرا دیتی ہے۔ اوپر کی منزل پر سفید سنگ مرمر چمکتا ہے جیسے بادشاہ کی روح آسمان سے باتیں کر رہی ہوں۔ سب سے نیچے تہخانے میں سادہ مگر وقار سے بھری اکبر کی اصلی قبر موجود ہے۔ چاروں طرف پھیلا چارباغ، بہتی ہوا اور پرندوں کی آوازیں اس جگہ کو عجیب سا سکون دیتی ہیں۔ اس مقبرے کی سب سے بڑی خاصیت اس کی ملی جلی تہذیب ہے۔ کہیں ہندو نقاشی، کہیں اسلامی محرابیں تو کہیں جین اور بودھ اثر صاف نظر آتا ہے۔ یہ وہی اکبر ہے جس نے دین الہی کا خواب دیکھا تھا اور مذہبوں کو جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ وقت ہمیشہ مہربان نہیں رہتا۔ اورنگزیب کے دور میں جاٹوں نے اس مقبرے پہ حملہ کیا، قیمتی چیزیں لوٹی گئیں اور کہا جاتا ہے کہ اکبر کی استھیاں تک جلا دی گئی تھیں۔ برسوں بعد انگریز حکومت کے زمانے میں لارڈ کرزن نے اس کی مرمت کرائی تاکہ یہ تاریخ کی وہ امانت تھی جو ضائع نہ ہو۔ آج بھی سکندرا کا مقبرہ خاموشی سے کھڑا ہے اور آنے والوں سے بس اتنا کہتا ہے، حکومتیں مٹ جاتی ہیں مگر سوچ اور تہذیب اگر پتھروں میں ڈھل جائے تو صدیوں تک زندہ رہتی ہیں۔